متعلق اہم جو سوالات ہیں ان پر گفتگو بھی ہوئی اور کچھ فیصلے بھی ہوئے، کیونکہ بنیادی مقصد SIFC کا ملک کی معاشی ترقی کو تیز کرنے اور رکاوٹوں کے خاتمے سے متعلق ہے، تو اس حوالے سے جتنی بھی اہم وزارتیں ہیں ان کے سربراہ وزراء موجود تھے، اور ان میں سے کچھ جو اہم وزارتیں ہیں ان کے وزراء صاحبان میرے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر تجارت صاحب گوہر اعجاز صاحب ہیں، ہمارے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب اور وزیر توانائی محمد علی صاحب موجود ہیں۔ تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے گوہر اعجاز صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی آپ ایک سعودی عرب کے اور GCC ممالک کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے پاس ہیں، آپ سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم GCC کے 5ویں راؤنڈ کی میٹنگ میں کامرس منسٹری کے ساتھ جو ہے پوری ٹیم کے ساتھ وہاں رہے پچھلا پورا ہفتہ۔ یہ 5واں راؤنڈ تھا اور ایک بہت بڑی الحمدللہ بریک تھرو ہے کہ 2009 سے GCC کا یہ جو ہے فورم بنا تھا جس میں 6 ممالک ہیں گلف کنٹریز کے، اور انہوں نے 14 سال کے بعد پہلا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، جو پہلا ملک ہے اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ پہلا FTA ہے جو 14 سال بعد GCC نے کسی ملک کے ساتھ کیا۔ GCC جو مارکیٹ ہے تقریباً $1 ٹریلین کی جو ہے وہ مال ایکسپورٹ کرتی ہے، مطلب $1000 بلین کا مال ایکسپورٹ کرتی ہے اور $550 بلین کا مال امپورٹ کرتی ہے۔ پاکستان کا حصہ اس میں تقریباً $19 بلین ایوریج پاکستان جو ہے ادھر سے امپورٹ کرتا ہے انرجی کی اور جو ہے پیٹرو کیمیکل کی پروڈکٹس، اور پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا شیئر تھا اس میں صرف $2.5 بلین تھا۔ تو یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو $2.5 بلین تھا، جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس میں ہمارا شیئر 0.5% ہے اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ادھر سے $17 بلین کا ہے سالانہ، تو ہم اس جو ہے مارکیٹ کو کھولیں اور اس کی فری ٹریڈ ایگریمنٹ لیں۔ تو اس میں سعودی عربیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور سعودی عربیہ کے کامرس منسٹر، سعودیہ کے اکنامک منسٹر، سعودیہ کے یہاں ایمبیسڈر اور ساری گلف کنٹریز کے جو ہے 6 کے 6 ممالک کے وہاں پہ جو ہے ممبران وہاں موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس FTA کو جو ہے ایگریمنٹ کر کے جو ہے ایک نئی سند، انہوں نے بھی اس کو بہت سیلیبریٹ کیا کہ 6 ممالک نے پہلا ایگریمنٹ کسی ملک کے ساتھ کیا۔ تو دس از اے ویری پازیٹیو نیوز فار پاکستانز ایکسپورٹس ٹورڈز گلف کنٹریز۔ دوسرا ہمارا ایک سب سے بڑا سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوورسیز ورکرز موجود ہیں، اور ان کے بھی جو سندیں ہیں جو کہ ٹیکنیکل، اس کے اوپر بھی وہاں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور اس کا بھی ایک ان کے لیے پورا میکنزم بنا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو سرٹیفیکیشن چاہیے، تاکہ ہمارے یہ جو لوگ وہاں سے بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کے نئے قوانین کے تحت پاکستان کے جو ورکرز ہیں وہ کمپلائنٹ ہو جائیں، جو نئے قوانین لائسنسنگ کے حساب سے، ان کی سرٹیفیکیشن کے حساب سے آ رہے ہیں۔ آج کے دن ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیا کہ انرجی صنعت کو جو ہے وہ انرجی منسٹری نے کنفرم کیا کہ صنعت کو جو ہے وہ انرجی سردیوں میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو پرائرٹی کے طور پہ ملے گی، تاکہ ملک کی ایکسپورٹس جو ہے وہ نہ صرف چلتی رہیں بلکہ اب بڑھنے کی طرف آئیں۔ آپ نے دیکھا ہے، خدا کا شکر ہے، صرف ایک سٹیپ ہم نے جو گورنمنٹ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے SIFC کے فورم سے لیا کہ افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھا، اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ قانونی جو ہے اس کا صحیح قانون بنا دیا، جس میں اس قانون میں کہا کہ جو چیزیں پاکستان میں اسمگل ہو کے آ رہی تھی، تقریباً آپ سمجھیں کہ پچھلے سال $4 بلین کی ادھر سے ٹرانزٹ میں کام ہو رہا تھا، تو بڑھ کے 6.7 ہو گیا،
جب پاکستان نے LC ریسٹرکشن لگائی 2.7 بلین، اور وہ سب مال جو ہے وہ کامرس منسٹری کا ریویو ہے کہ شاید وہ پاکستان میں ہی آ رہا، تو اس میں جو اسمگلنگ پرون آئٹمس تھے ان کے اوپر نیگیٹو لسٹ بنا دی گئی. آج اس کا سرکولر نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا. جو باقی ہمارے جو ان کا جینوئن ٹریڈ ہے جو افغان کا، وہ بالکل جینوئن ٹریڈ کو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو مال لے کے جائیں اس کے مال کی ڈیوٹی کے برابر بینک گارنٹی دے دیں یہاں پہ، اور پاکستان کا حق ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر یوز ہو رہا ہے اس کی 10% فیس دے دیں. ہمارا یہ اس ٹریڈ کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ افغانستان کی مال یا افغانستان کی اپنی کھپت کے لیے استعمال ہو، نہ صرف کہ یہ اسمگلنگ ہو. اور اس کا رزلٹ دیکھا کہ جب آپ نے اس $6.7 بلین تقریباً $550 ملین مہینہ ہمارا حساب سے سارا پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی پیسہ کما رہے تھے وہ سارا پیسہ یہیں سے جا رہا تھا، اور یہیں سے جو ہے وہ ہمارے اوورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ افغان کے ٹرانزٹ کو وہ فائنانس کر رہا تھا. اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمارے اسٹیٹ بینک نے انٹر بینک میں کوئی انٹرونشن نہیں کسی قسم کی، اور اس کے باوجود کرنسی جو $330 میں ڈالر ملتا نہیں تھا، آج ایک مہینے بعد $280 کا بھی اس کا گاہک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ اسمگلنگ کا یہ کرنسی سے پیسہ لے کے اسمگلنگ ہو رہی تھی، یہ جو پیسہ جو ہے وہ ٹیکس جو ایویڈ کر کے لوگ ڈالر بنا رہے تھے، جو پیسہ جو ہے یہاں سے پیسہ باہر بھیج رہے تھے ہنڈی حوالے کے تھرو، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا. تو اس کے سامنے ہے کہ یہ جو ہمارے اوورسیز کا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ الحمدللہ انٹر بینک کی مارکیٹ میں آیا، اور اس کا ریلیف اب سب قوم کو مل رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری آپ کو معلوم ہے پوری اکانومی امپورٹ کے اوپر ہے، ہماری انرجی امپورٹ کے اوپر ہے، ہمارے جو ہے ساری کموڈیٹیز امپورٹ کے اوپر ہیں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ جیسی یہ اسٹیبلائز ہوئی ہے، اور یہ اور اسٹیبلائز ہونی ہے میرے حساب سے، کیونکہ کرنسی جو ہے اس کی یہ ساری ڈرائیو یہ 160 سے جو $330 تک گیا، یہ انٹر بینک کی وجہ سے نہیں گیا. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ حوالے کی مارکیٹ کے تھرو اس کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا. میں نے اگست کے مہینے کا حساب پوچھا تو اگست کے مہینے جب آپ نے نظام دیکھا ہوگا کہ کرنسی اٹھ کے 285 کی 330 ہوئی، تو میں نے ایک حساب بتایا کہ ہماری امپورٹ تو صرف $4.4 بلین کی ہوئی ہے، ایکسپورٹ 2.4 کی ہوئی ہے، اور ریمیٹنس 2.1 کی ہوئی ہے. تو $4.5 بلین انٹر بینک میں آیا ہے اور 4.4 کی امپورٹ ہوئی ہے. تو یہ $100 ملین تو سرپلس تھا. یہ کرنسی کیوں ڈیویلیو ہو رہی ہے؟ تو ہر ایک کے سامنے آ گیا کہ جیسے آپ نے اسمگلنگ ریٹ آف دا اسٹیٹ آئی، اور میں بڑا اس میں SIFC کا کردار، جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے اس کو اسٹرینتھ دی اس ادارے کو، اور ہمارے اداروں نے اس کے بعد کام کیا. ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بہت بڑی ڈرائیو کی، اسٹیٹ بینک گورنر نے بہت بڑی ڈرائیو کی فائنانس منسٹر کی طرف سے. تو تمام اداروں نے جب مل کے کام کیا تو پاکستان میں آج جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے راستے پہ چڑھ گئے. اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اس سال جو $27.5 بلین ہوئی تھی وہ واپس $5 بلین بڑھے، $32 بلین کی طرف ہمارا ٹارگٹ ہے، جو کہ بڑا ٹارگٹ ہے کہ 9 مہینے رہ گئے ہیں اس سال میں کہ $500 ملین مہینے کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے انشاءاللہ تعالی. انرجی ملتی رہے. پاکستان میں ریکارڈ کاٹن کراپ ہوئی ہے، پچھلے پورے سال میں 50 لاکھ گٹھڑی ہوئی تھی، اس سال 30 ستمبر میں ابھی جو ہے وہ 50 لاکھ گٹھڑی کراس کر گئی. تو 50 لاکھ بیل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو ہے وہ ہماری ریکارڈ بمپر کراپ کاٹن کی ہونے جا رہی، جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک سال میں جو ہے وہ اتنی بڑی ریکوری، کہ 50 لاکھ 2013 کے بعد گر کے ہم 14 ملین بیلتے تھے، گر کے پچھلے سال 50 لاکھ پہ آئے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر سندھ 40 لاکھ بیل دے دے اور پنجاب 80 لاکھ بیل دے دے تو ہم 1.20 کروڑ پہ پہنچیں گے، جس کا مطلب ہے کہ اٹ ول بی اے ریکارڈ کراپ. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جائے گا. ہماری رائس کی بھی ریکارڈ کراپ ہے. ہم $3 بلین اس سال صرف روئی کا بچے گا جو ہم نے پچھلا سال امپورٹ کی. $1 بلین رائس کی ایکسپورٹ بڑھے گی، جو اس سال کی ریکارڈ کراپ رائس کی بھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ کیئر ٹیکر کیبنٹ
اللہ کو حاضر ناظر جان کے پوری نیت سے کوشش کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی قوم کے لیے بہتری کر سکے وہ جو ہے بہترین سے بہترین محنت کر کے بہترین سے بہترین رزلٹ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو اور عوام کو دے دیں. تھینک یو ویری مچ. محمد علی صاحب. جی السلام علیکم ایوری ون. آواز آ رہی ہے؟ یہ یہاں سے آن کریں. کس کو ہاں آ رہی ہے آواز؟ اب آئے. اچھا، بہت ساری چیزیں آپ کو کامرس منسٹر نے ڈسکس کر لی. میں 3-4 چیزیں آپ کی نالج میں لے آؤں. انرجی کے حوالے سے بجلی کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنٹینیو ہے اور اس میں ماشاء اللہ کافی سکسیس ہو رہی ہے. ابھی تک ہم نے تقریباً 16 ارب روپے جو ہے کلیکٹ کیے ہیں جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے کوئی 10-12 روز پہلے. تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس میں اور انشاءاللہ ہم تیزی لائیں گے اور جو بھی بجلی کی چوری ہے اور جو لوگوں نے پیمنٹس نہیں کی ہیں پاس کی ان سے ہم ریکوری جاری رکھیں گے. ساتھ ساتھ ہم جو ڈسکوز ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں اس میں چینج کے اوپر کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں. پچھلی بار بھی ایک بات شیئر کی تھی کہ ہم چینج کریں گے تو اس پر کافی حد تک ہماری تھنکنگ فائنلائز ہو گئی ہے. تو ڈسکوز کے اوپر ڈسکوز کے اندر ہم جو بورڈز ہیں ان سب کو چینج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ جلدی دیکھیں گے کہ کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ آج جو ڈسکوز کے حوالے سے ہوا ہے وہ یہ کہ ملک میں ماضی میں 3 ڈفرینٹ آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے تھے کہ کیا ہم ڈسکوز جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیں یا ان کو پرائیویٹائز کر دیں یا ان کو لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر مینجمنٹ کانٹریکٹس پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. تو آج کافی ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکس ہوا ہے اور فائنل اس پہ ڈیسیشن یہ ہے کہ ہم اس کو لانگ ٹرم کنسیشن پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں گے اور اس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکوز کی مینجمنٹ ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ. گیس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں اور لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ گیس کی اویلیبلٹی انڈسٹری کو فرٹیلائزر سب کو کم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کنسٹرینٹ ابھی بھی ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 LNG کے ٹرمینلز ہیں اور نیچرل گیس ملک میں کافی کم ہو گئی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں. تو اس کے اوپر ہم کافی دنوں سے کام کر رہے تھے. تو آج ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے آج ہی 2 LNG کے کارگوز جو ہیں وہ فائنلائز کیے ہیں. ہم نے ایک ہفتے پہلے ٹینڈر فلوٹ کیا تھا تو اس میں بڈس ملی تھی آج. تو 2 LNG کے کارگوز ہم نے دسمبر کے لیے فائنلائز کیے. تو انشاءاللہ دسمبر کا جو گیس کا مسئلہ تھا کافی حد تک انڈسٹری وغیرہ کا وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا اور لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ انڈسٹری کے لیے کم سے کم ہوگی. ساتھ ساتھ ہم یوریا کے اوپر جو فرٹیلائزر کمپنیز ہیں ان کو ہم گیس سپلائی بہتر سے بہتر کر رہے ہیں. پچھلے چند روز میں ان کی سپلائی بہت بہتر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے وقتوں میں بھی کنٹینیو رکھیں گے کہ بہتر رہے. پرائیویٹائزیشن فرنٹ پہ ایک اور چیز کہ PIA پہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوا ہے. پرائیویٹائزیشن منسٹر نے اس کو پوری پریزنٹیشن کی ہے اور PIA جو ہے وہ ہائیسٹ پرائرٹی ہے پرائیویٹائزیشن میں اور انشاءاللہ اس کو اگلے چند ماہ کے اندر اس کے اوپر ارادہ ہے کہ کیبنٹ کا کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائے گا. تھینک یو. ڈپٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں مختصر صرف 2 ایشوز پہ آج بات کروں گا. ایک تو آج چمن بارڈر پہ افغان سائڈ سے ہمارے معصوم شہریوں پہ فائرنگ کی گئی ہے اور اس میں ایک بزرگ اور ایک بچہ جو ہے اس کی شہادت ہوئی ہے اور ایک بچہ زخمی ہے. تو میں مذمت بھی کرتا ہوں اس واقعے کی شدید الفاظ میں اور یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں افغان حکومت سے کہ مجرم کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اپنے کورٹ آف لاء میں اس کو پروسیکیوٹ کر سکیں اور جو ہمارے معصوم شہریوں کا خون بہایا گیا ہے اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچا سکیں. دوسرا جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں اس کو بھی پریز کرتا ہوں کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز تھے انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ اس لیے بھی کیا کیونکہ وہاں پر سویلین جو ہیں ان کا آمد و رفت اس گیٹ پہ شام کے ٹائم بہت رش ہوتا ہے اور اگر وہ بھی فائر کا جواب فائر سے دیتے تو شاید اس میں کیجولٹیز زیادہ ہو جاتی. تو اس تحمل پر صبر پر بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے. جس طرح آج رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہماری طرف سے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اکراس بھی اس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ جو ہمارا مجرم ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. دوسرا جو ہے وہ کل آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ کل ہمارے سیکورٹی فورسز نے ایک IBO کیا اور اس میں 10 کے قریب
दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, उनको जहन्नम वसल किया गया है, उस पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा प्रेज़ करते हैं। और हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारी ये कैपेसिटी है कि हम इन दहशतगर्दों के साथ लड़ सकते हैं और हम इन दहशतगर्दी की जंग इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, और इस मुल्क को एक भी दहशतगर्द जो होगा उसके नापाक वजूद से इंशाअल्लाह ताला पाक करेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा जी, इस तरह से है कि एक एक सवाल लेंगे, एक से ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, और तमाम जो सवालात हैं आज जो SIFC का जो इजलास था उसी से मुताल्लिक हम लेंगे। अवैस कियानी प्लीज़। थैंक यू सर। अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। तो उम्मीद है वज़ीर ख़ज़ाना वहाँ पर मौजूद भी आ जाएंगी। सर, सरमायाकारी के हवाले से बताइएगा गौर साहब कि रेकॉर्डिंग के हवाले से और जो दीगर जो मंसूबे हैं वहाँ पर दोस्त ममालिक का जो इंटरेस्ट है उस हवाले से कोई डेवलपमेंट है? जी, हमने आज के दिन इसको भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, और ये जितनी सऊदी अरेबिया और UAE की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जो GCC का एग्रीमेंट है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, ये जो 6 ममालिक का, ये उसी की कड़ी है कि उसके अंदर FTA का एग्रीमेंट और उसका इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था। ये दोनों एग्रीमेंट्स हमने जुमे वाले दिन, खुदा का शुक्र है, सऊदी अरेबिया के शहर रियाद के अंदर साइन किए, और उसी के जो है उसी एग्रीमेंट के तहत ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त दोबारा से अपने पैर पे खड़ा होकर स्टेबलाइज कर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ GCC नहीं, बहुत सारे और मुल्कों से भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाए। अशफाक बंदिश प्लीज़। मेरा क्वेश्चन वज़ीर तवानाई साहब से है कि जो गैस के हवाले से अगर आप देखें कि इस्लामाबाद एरिया में अभी जो शेड अभी से शुरू है, अभी से 3 घंटे सुबह के टाइम बिल्कुल गैस नहीं होता, तो आप कैसे काबू पाएंगे? अभी तो सर्दियाँ आ रही है तो बहुत काफ़ी मुश्किल, लोड शेडिंग कितनी होगी और लोड शेडिंग का शेड्यूल क्या होगा? देखिए, लोड शेडिंग पिछले चंद सालों से हो रही है, और इस साल भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। तो इंशाल्लाह इस साल भी इसी स्केड्यूल को मीट करेंगे जो लास्ट ईयर था। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि LNG मंगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको जब मंगवाते हैं तो उसका जब कार्गो आता है तो वो कार्गो किसी टर्मिनल पर लगना होता है, और हमारे पास 2 ही टर्मिनल हैं, तो उन 2 को हम फुली इस्तेमाल करेंगे तो भी इतनी लोड शेडिंग इससे ज़्यादा गैस घरों में मुमकिन नहीं होगी 8 घंटे से ज़्यादा। हमें साथ साथ इंडस्ट्री को भी गैस देनी है, बिकॉज एक्सपोर्ट भी देखनी है, प्रोडक्शन देखनी है, हमें फर्टिलाइज़र को गैस देनी है, यूरिया देखनी है, पावर को गैस देनी है, रोटी तंदूर जो है उनको गैस देनी है, दुकानों को गैस देनी है। तो डिमांड इस वक्त हमारे पास ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो इस साल घरों के अंदर लोड शेडिंग रहेगी इस साल। मुदस्सर अली प्लीज़। शुक्रिया सर। रिक्वेस्ट कर लेता हूँ सनी साहब, अगर आप दे दें 2 सवालों की इजाज़त तो बड़ी मेहरबानी। नहीं जी, एक सवाल हर एक। सर थैंक यू। गौर साहब, आप फरमा रहे थे कि करेंसी स्मगलिंग हो रही थी, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम में, मंथली बेसिस पे, पर डे या कोई टाइम पीरियड, कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान इतनी करेंसी स्मगलिंग हो रही थी, और जिसको आप लोगों ने पकड़ा है? दूसरी आपने बात की है कि रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फर्दर कितना रुपया स्ट्रेंथ होगा? देखिए, आपका पहला सवाल, हमने अफ़गान ट्रांजिट जो कि इसका 2022 में जिसकी इंपोर्ट $4 बिलियन थी, हमने देखा कि जब रिस्ट्रिक्शन लगाई तो 6.7 हो गई अफ़गान ट्रांजिट में, तो उसकी खपत 70% तो नहीं बढ़ सकती एक साल में। और वो जिन चीज़ों में बढ़ी वो सारी चीज़ें वो थी जो पाकिस्तान ने अपनी LCO की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था। तमाम चीज़ें जिनके ऊपर बैन लगाया, सिंथेटिक फैब्रिक पे LC नहीं खोली हमने कि हमारे पास डॉलर नहीं है, वो सारी की सारी अफ़गान ट्रांजिट के अंदर हमने जब देखा, मैंने आके तो सारी बढ़ी हुई थी। तो हमने SIFC को प्रेजेंट किया और उसके ऊपर देखा कि
جب اس کی اور ڈیٹیل میں گئے تو پتہ چلا جو $4 بلین ہے جو پہلے ہو رہی تھی وہ بھی نہیں نظر آتی کہ کس طریقے سے جب افغانستان پہ بین لگا ہوا ہے وہ تو دنیا سے اس کے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے, تجارت ہی نہیں کر سکتا, بینکنگ ہی نہیں ہے, تو سارے پیسے تو پاکستان کے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کے پیسے استعمال ہوتے ہیں اس کی امپورٹ میں. اور اس میں سے ہمارے تخمینے کے حساب سے جس کو میں نے بین کر دیا SIFC کے فیصلے کے تحت, وہ $4 بلین کو تو ہم نے نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کو جو ضروریات ہیں تجارت کی اس کو ہم نے نیگیٹو لسٹ میں نہیں ڈالا, لیکن ہم نے ان آئٹمس کو, میں نے کہا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کی بینک گارنٹی ہم نے ان سے کہا ہے 10% آپ کو اوپر ہم نے ٹرانزٹ فیس چارج کیا, اور 100% جو ڈیوٹی ہے اس کی بینک گارنٹی, تاکہ وہ سوچے بھی نہیں کہ پاکستان میں مال بیچنا. جو لے کے جانا چاہتے ہیں تجارت وہ ضرور کر لیں, لیکن جو اگر اسمگلنگ ہو رہی تھی یہاں کے پیسے ڈالر استعمال ہو کے, وہ دونوں چیزیں اس سے کب ہو جائیں گی. ہم سمجھتے ہیں 1 ٹریلین روپی کی ٹیکس کی ایویژن جو ہے یہ اس سے جو ہے وہ بچے گی. 1 ٹریلین روپی کی ٹیکس ایویژن جو ہے جو ہو رہی تھی افغان ٹرانزٹ کے تھرو اینولی وہ بچے گی. دوسرا آپ نے سوال پوچھا روپے کا مستحکم کا, تو روپے کا مستحکم انٹر بینک میں تو دیکھیں آپ کے سامنے امپورٹ کتنی ہوئی ہے, ایکسپورٹ کتنی ہے, اس پر تو سرپلس ہے انٹر بینک میں. ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیمانڈ کہاں تھی, اوپن مارکیٹ میں کرنسی والے ڈیمانڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, جو یہ ان کو جب ڈیوٹی نہیں پڑتی تھی تو وہ کسی ریٹ پہ بھی ڈالر خرید سکتے تھے. پاکستانی منگائے تو اس کو 50% ڈیوٹی ہے, 60% ڈیوٹی ہے, سارا ملا کے. وہ منگا رہے تھے افغان ٹرانزٹ میں یا اسمگلنگ ہو رہی تھی تو کیا تھا, ان کے اوپر تو کوئی بار ہی نہیں تھی, تو وہ تو $100 بھی زیادہ بھر سکتے تھے. تو یہی کہانی ہو رہی تھی, اور $160 کا ڈالر اٹھ کے $330 چلا گیا. اب جیسے آپ نے روکی ہے, سٹیپس نہیں ہے, 4 سٹیپس نہیں ہے سر, کچھ نہیں کیا. ایک, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو آئٹم وہاں نہیں لگتے, نیگیٹو لسٹ پہ ڈالا. ایک, جو جانے ان کی ضرورت کیا ہم نے سمجھا ہے اس کے اوپر ہم نے بینک گارنٹی لے لی ہے 100%, اور اس پہ اپنی ایک ٹرانزٹ فیس لے لی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد اسمگلنگ نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سسٹم ٹھیک ہو, پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ پاکستان کی ایکسچینج, جو ہمارے مزدور وہاں سے کما کے بھیج رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آنے تھے اور پاکستان کے لیے استعمال ہونے تھے, وہ ہم اسمگلرز کو دے دیں, وہ ہم ٹیکس ایویڈرز کو دے دیں, کیونکہ وہ پیسہ وہاں چلا گیا جس کو روک دیا گیا. اب ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ ساری مہنگائی اس وجہ سے ہوئی کہ کرنسی 160 کے اٹھ کے $330 ہو گئی. اب کوئی کہتا تھا ایکسپورٹ بڑھتی ہے, 20% ایکسپورٹ تو گھٹ گئے پچھلے سال, تو اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جو سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر ہے ایک عوام میں کہ قانون اگر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اور قانون کے ساتھ ملک کا جو ہے وہ ادارے مضبوط ہو کے کھڑے ہوں گے. یہ سارا کچھ SIFC سے آیا, یہ پوری ملٹری لیڈرشپ, پوری سول لیڈرشپ ساری بیٹھی, اور یہ سارے قانون وہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, اور اس کے بعد پوری سول اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے یہ فیصلے ہوئے, جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. خالد صاحب, یہ کونسل میں تو سارے جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ بڑے لانگ ٹرم میں, کیا کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ بالکل شارٹ ٹرم میں ہوں؟ عوام کا متاثر نہیں ہو رہا, عوام بڑی مشکلات میں ہے. کیا اس لیول پہ تمام منسٹریاں آدمی موجود تھی وہاں پہ, کیا اس لیول پہ بات ہوئی کہ عوام کو فوری ریلیف بھی دیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ جو $330 کا ڈالر 285 ہو گیا, اس کی ریلیف تو عوام کو ہی مل رہی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ ساری بجلی بھی, مجھے ہمارے انرجی منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا استحقاق ہے بولنا, بٹ یہ سب کچھ ڈالرائز ہے, اس نے بھی سستا ہونا ہے. ہماری جو یہاں پہ پوری امپورٹڈ چیزیں آ رہی ہیں, سارا کچھ تو امپورٹڈ ہے, سب نے سستا ہونا ہے. یہ انفلیشن ٹھیک ہو جانی ہے. یہ انفلیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں 30% انفلیشن, سب تنگ ہے کہ 160 کا ڈالر 330 ہو گیا, سارے لوگ تنگ ہیں, ہر آدمی تنگ ہے. یہ تمام چیزیں یہ جو ہے وہ یہ صبح سے ریلیف آنا شروع ہو گیا. آج فیصلے ہوئے ہیں, یہ آپ کو سامنے اس کا ریاکشن بھی آنے شروع ہو گئے. یہ آپ کو اس کی چیزیں آپ کو سستی ملنی شروع ہوئیں گی, اور اس کی یہ ساری کی ساری فیصلے ان کا رزلٹ عوام کو ملنا. محمد علی صاحب, آپ کچھ کہیں گے؟ آپ نے ابھی بتایا 16 ارب روپے تو صرف آپ نے بجلی کے چوروں سے. جس طریقے سے ڈالر نیچے آ رہا ہے, انشاءاللہ اگر نیچے آتا رہا تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے
एनर्जी प्राइसेस के ऊपर। जैसे कि लास्ट वीक आपने देखा था कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई थी, उसकी वजह है कि डॉलर नीचे आ रहा है अगेंस्ट रुपी। तो इंशाल्लाह अगर यही ट्रेंड रहा तो एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ओवरऑल इन्फ्लेशन सब पे इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। जफर हाशमी। जी सर, ये फरमाइएगा ये जो अभी आपने बिजली की चोरी की जो रिकवरी है उसके बात की, आप ये बताइए कोई ऐसा निज़ाम बनाने पर गौर किया जा रहा है कि इक़दाम किए जा रहे हैं कि ये बिजली की चोरी है इसको मुस्तकिल तौर पर रोका जा सके और ये इतना बड़ा जो नुकसान है उनकी मीशत को तोड़ता है उसका तदारुक कर सके? जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस वक्त हमने शुरुआत तो कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस मोमेंटम को हमें कंटिन्यू करना है और इसमें और तेज़ी लानी है। तो इस वक्त तो हमारी ये इंटेंट है। अब आगे जाके हमें कुछ कानूनी चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल सही पूछा आपने कि अगर इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रखना है कि आने वाले वक्तों में चोरियां ना हों तो लोग अपने बिल्स टाइम पे करें, कानून में चेंजेस होंगी। और साथ साथ हम इस तरीके की टास्क फोर्सेस बनाएंगे आने वाले वक्तों में कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रिकवरी करना आसान नहीं है, बिकॉज हमारे जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लोग जाते हैं तो पुलिस वाले भी जाते हैं तो उसमें फिर भी मुश्किलात पेश आती हैं। तो हम अगले स्टेप में इसको स्ट्रेंथन करेंगे, आने वाले वक्तों में कानून में चेंजेस करेंगे और इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि इसको हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दें अगले 2-3 माह में कि लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन हो और आने वाले वक्तों में चोरी न हो। गुलाम मुर्तज़ा। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे एक तो एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप दावा कर रहे हैं, हमेशा आपका किरदार एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ा पॉजिटिव रहा। हम ये देख रहे हैं कि सितंबर में 12% गिर गई एक्सपोर्ट और अगर मार्च की बात करें तो 10%। आपके होते हुए तो हमें ये था कि आप 100 से धर्म ले लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल। सप्लीमेंट्री है कि आपके सेक्टर को गैस प्राइस की कीमतें जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, जो बढ़ा दी गई हैं। तो आपका सेक्टर क्या करेगा अगर गैस की कीमतें कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ से आए? थैंक यू सर। बहुत अच्छा सवाल है कि दुनिया में जो है वो इस वक्त रिसेशन है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन दुनिया में भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले महीने सितंबर के महीने में $2.5 बिलियन हुई। उसमें टेक्सटाइल के सेक्टर की एक्सपोर्ट जो है वो 12% $150 मिलियन कम रही। और उसकी बेसिक वजह वो हम उसको आज SIFC में डिस्कस कर चुके हैं, उसका हल भी निकाल दिया कि हमारी जो नई सनतें लगी उनको अवेलेबिलिटी ऑफ गैस नहीं और उनके कनेक्शन जो थे वो नई सनतों के जो लगे उन सनतों को जो है वो सिस्टम गैस या जो LNG का बैकअप भी नहीं मिल रहा था। तो आज उसके ऊपर बड़े अहम फैसले हुए हैं जो एनर्जी मिनिस्टर बनाते हैं ताकि वो कैपेसिटीज़ जो लगी हैं वो कैपेसिटीज़ हमारी आगे चल सकें। जो गैस की प्राइस की बात की आपने, तो गैस की प्राइस इंडस्ट्री को एक प्रोविंशियल बैकअप के थ्रू प्राइसेस मिल रही हैं। 50% उसको सिस्टम गैस मिल रही है इस वक्त, 50% LNG मिल रही है। तो उसको वायबल बनाया गया है ताकि वो जो है वो चल सके। तो सिस्टम गैस और उसका जो ब्लेंड बनता है वो तकरीबन $9-9.5 के करीब आ रहा है जिस पे वो सर्वाइव और सस्टेन कर सके। लेकिन हमारे पास हम IMF प्रोग्राम में हम सब्सिडी नहीं दे सकते। और मैं जब पहले भी बात करता था, अगर आपको याद हो, तो मैं रीजनल एनर्जी प्राइस की बात करता था और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ये रीजनल प्राइस है। बिजली की कीमत में मसला है, हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि सनत के लिए बिजली की कीमत रीजनल कीमत होनी चाहिए। वो कंटिन्यूसली मैं और एनर्जी मिनिस्टर उस पर मुशावरत भी कर रहे हैं, लड़ते भी हैं रोज़ और इंशाअल्लाह ताला उसका हल भी निकालनी। बस करें सोलंकी साहब, बोले ले जी आखिरी सवाल। मलिक सईद बोल टीवी से मेरा मोहम्मद अली साहब आपसे सवाल ये है कि आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि जो बिजली की चोरी है वो 569 अरब रुपए है और आपने जो है वो जगह पॉइंट आउट की हुई है जहाँ चोरी हो रही है। तो 569 अरब को देखिए 589 अरब
हुकूमत की नाकामी नहीं है, इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक सिर्फ 16 अरब की, जब आपके पास निशानदेही भी है कि वहाँ चोरी हो रही है। इस एटीट्यूड से अल्लाह इस कौम का भला करे। पहली बात तो 589 अरब है, चोरी भी है और जो लोगों ने पेमेंट नहीं करते वो भी है। लेकिन आप ये देखें कि आज से पहले कब ये हुआ था इस मुल्क में, आज से पहले कब 16 अरब रुपए 10-12 दिनों में इकट्ठे हुए थे। लेकिन एक शुरुआत है, एक साथ तो 589 अरब नहीं आ जाएंगे ना, लेकिन हम लगे हुए हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस मोमेंटम को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें बेहतरी से बेहतरी ही आती जाएगी। तो 10 दिन में तो कोई 30-40 साल की खराबी सही नहीं हो जाएगी, कुछ वक्त तो बहुत शुक्रिया जी।